ساری امت غلط ہے، تم لوگ صحیح ہو، یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، یہ بھی دجال ہے، کیا برداشت کریں گے؟ حوصلہ ہے مرزا کے فالوورز میں کہ یہ الفاظ برداشت کریں؟ یہ صحابہ کرام کے لیے اس نے وہ لفظ استعمال کیے، تم نہ اپنے لیے برداشت کرو گے نہ مرزا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، انجینئر مرزا گرفتار ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں۔ تقریباً لوگ اس کے خلاف ہیں، لیکن اس کے فالوورز اور اسٹوڈنٹس اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اس نے گستاخی کی ہے۔ لیکن آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات ثابت کریں گے کہ اس نے کی ہے گستاخی۔ بات یہ ہے کہ اس نے بزرگان دین کے خلاف زبان استعمال کی ہے گھٹیا۔ تمام لوگ خاموش رہے، تقریباً ہر مکتب فکر کے بڑوں کو اس نے بولا، لیکن لوگ خاموش رہے، کسی نے ایف آئی آر نہیں کروائی۔ لیکن اب بات اتنی بڑھ گئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کو ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات اس نے خود نہیں کی، اس نے تو دوسروں کے حوالے سے کہی ہے، بات عیسائیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو یہ پھر آگے خاموش ہو جاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے تو پھر ہم ان کو مار دیں گے۔ وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے۔ ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو، اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہ اس کے اندر یہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس نے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں، دونوں لفظ کہے تھے کہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اچھا وہ کچھ بھی کہیں، ہم کیوں اپنی زبان پر بلائیں گے گستاخی؟ اور اچھا کہیں مجبوری ہو بھی جاتی ہے تو وہ انسان ایسے انداز میں وہ لفظ بولتا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، اس طرح کے یہ بے باک دھڑلے سے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہنا مسلسل تو یہ عام ہو جائیں گے نا الفاظ۔ اور اس بات کا مقصد کیا تھا کہ عیسائی میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، پھر بھی قرآن اجازت دیتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی کچھ بھی بولے، لیکن اسلام ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دے رہا ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ قرآن کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، بالکل برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اجازت ہے ان سے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو اجازت ہے، اور اس کا کوئی منکر ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی منکر ہوتا تو تم بات کرتے، لیکن کیا قرآن نے اس وجہ سے اجازت دی ہے کہ وہ یہ لفظ بولتے ہیں تب بھی اجازت دی ہے، یا قرآن نے ویسے ہی اجازت دی ہے؟ اس لفظ کے بدلے میں اجازت دی ہے کہ وہ بھلے یہ بولیں لیکن تم نے ان کے ساتھ یہ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے کہ نکاح کرنا۔ مسلمانوں کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ بہرحال میں اس کے اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ مرزا صاحب کے خلاف کوئی لفظ بولتا ہے تو آپ بھی برداشت نہیں کرتے، وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اب طارق جمیل نے اس کے لیے بولا تھا مرزے، تو اس کو برا لگا تھا کہ جناب طارق جمیل صاحب مجھے مرزا صاحب کہتے ہیں۔ ہم ویڈیو لگائیں گے، آپ دیکھ لیں گے، دیکھ لیجئے گا اس میں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزے مجھے کیوں بولا ہے۔ چلے یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو طارق جمیل صاحب کا تو سارے کا سارا پروگرام تو مر گیا، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بدتمیز ہے تو وہ خود بدتمیزی کر رہے ہیں، مرزے لفظ بول رہے ہیں۔ میرا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور اگر کہنا تھا تو مرزا صاحب کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مرزے لفظ برداشت نہیں کر رہا اپنے لیے، اور اسی طریقے سے ایک عالم دین اہل سنت کے وہ اپنی گفتگو میں اس کے خلاف چھوٹا مرزا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بار بار وہ اس ویڈیو میں مجھے کہہ رہے ہیں چھوٹا مرزا، چھوٹا مرزا، چھوٹا مرزا۔ اس طریقے سے تو میرے اوپر نہ نکالیں کہ مجھے آپ چھوٹا مرزا بار بار کہتے ہیں، اور اگر آپ مجھے ویسے میری کاسٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کو یہ ناپسند کرتا ہے کہ مجھے بار بار چھوٹے مرزا کیوں کہتے ہیں، بار بار چھوٹے مرزا کیوں کہتے ہیں۔ کبھی یہ کہتا ہے مجھے جہلمی کیوں کہتے ہیں، یہ حقارت سے کہتے ہیں مجھے۔ اپنے لیے چھوٹے مرزا، مرزے، جبکہ یہ ہے ہی مرزا، قوم کا مرزا ہے یہ۔ اور چھوٹا مرزا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا مرزا بھی گزرا ہے، اس کو وقت گزر گیا، کہتے ہیں کہ وہ بڑا تھا یہ چھوٹا ہے۔ اس کو قادیانی تو نہیں کہا کسی نے، البتہ یہ قادیانیوں کی حمایت کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کو بعض اوقات بولا بھی جاتا ہے۔ تو یہ اپنے لیے کچھ لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، نہ اس کے اسٹوڈنٹس اس کے لیے کوئی لفظ سننے کو تیار ہیں۔ اور اس نے صحابہ کرام کے لیے کیا کچھ بولا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انصار صحابہ کہ جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے لونڈے لپاڑے کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے غزوہ حنین کے موقع پر، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے، ٹھیک ہے؟
تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے، لونڈے لپاڑے کیا؟ لونڈے لپاڑے یہ عربی اردو ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا، لونڈے لپاڑے وہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے بچے جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے. پھر آپ نے ان کا یہ جو کیڑا تھا نا دماغ سے وہ نکالا. اب یہ شخص صحابہ کرام کے لیے اتنے لفظ استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کا ڈکشنری میں معنی یہ ہے. اب بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے ڈکشنری کے اندر دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک اچھا بھی ہوتا ہے اور دوسرا گستاخی والا پہلو بھی ہوتا ہے، یعنی برا معنی بھی ہوتا ہے. بہت سارے الفاظ ہیں، کیا ہم ان الفاظ کو اس کے لیے استعمال کریں گے؟ یہ خود کہتا ہے اگر مجھے مرزا قوم کے اعتبار سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہے تو پھر برا کیوں لگتا ہے؟ یعنی قوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے پھر برا لگتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بولنے والا جس انداز سے بول رہا ہے تو وہ واقعی اس پر تنقید کرتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ کس لہجے میں بولا جا رہا ہے. جس لہجے میں بولا جا رہا ہے تو وہ گستاخی بنتا ہے. جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ. اب اس لفظ کے اندر دو پہلو تھے، ایک رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور ایک رائنا اگر کھینچ کے زیر کو کھینچ کے پڑھیں گے رائنا کر کے پڑھنا تو اس کا معنی ہوگا ہمارے چروائے. اب وہ منافقین غلط مطلب لیتے تھے اس کا، قرآن عظیم نے منع ہو گیا. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو آج کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ استعمال نہ کرنا، بلکہ جب بھی حضور سے کوئی بات کرنی ہو تو انظرنا کہنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے رائنا لفظ منع کر دیا کیونکہ رائنا کے اندر دو پہلو ہیں، ایک صحیح معنی ہے اور دوسرا پہلو ہے گستاخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا لفظ جس کے اندر دونوں پہلو ہوں اس کے استعمال کو منع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں دوبارہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، تاکہ حالانکہ بعد میں صفائی دی جا سکتی ہے کہ اس کے لفظ کے اندر یہ معنی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جہاں گستاخی کا پہلو ہے وہاں نہیں بولے. اب یہ صحابہ کرام کے لیے ایسے لفظ بولتا ہے، بعد میں بولتا ہے اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور نبی سید حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ اس نے استعمال کیا، بولا وہ بولتے ہیں عیسائی بولتے ہیں. عیسائی بولے لیکن تم اپنی زبان پر کیوں لا رہے ہو؟ تم اتنا کہہ دو تب بھی ہم مان جائیں گے. یعنی سمجھانا ہی مقصد تھا نا کہ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے تو یہ لفظ بولنے چاہیے. وہ لفظ بولنے کی تمہیں ضرورت کیا آتی ہے؟ سمجھانے کے لیے تمہیں وہی لفظ بولیں. اور اس کو وہ اینکر کہتا ہے کہ میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے راستے میں کسی نے کہا کہ یہ انجینئر مرزا 2 نمبر آدمی ہے، آپ اس کے پاس کیسے جا رہے ہیں؟ تو آپ جواب میں اس کو یہ کہنا چاہیے تھا یار ہمیں ہر بندے کو تو راضی نہیں کر سکتا نا، اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے لوگ ناراض رہتے ہیں، پڑوسی بھی ناراض رہتے ہیں. تو بس اتنی سی بات تھی. اس نے اس بات کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ والے یہ کہتے تھے. جو یہ رائے کیوں ہے؟ نہیں وہ کیا کہا ایسا 2 نمبر اتنا بڑا 2 نمبر آدمی ہے یہ رائے کیوں ہے؟ آپ کے اپنے علاقے میں آپ کے ارد گرد آپ کے دروازے پر ایک صاحب ملتے ہیں اور وہ یہ رائے رکھتے ہیں، یہ رائے آپ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. اس سے زیادہ آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں. تو نبی اسلام کے اپنے مبارک علاقے میں ابو جہل اور ابو لہب نہیں تھا، آپ کے چچا تھے. میرا چچا تو نہیں آپ کو ملے گا جو کہ 2 نمبر ہے. اور اپنا مقابلہ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے بندے اس طرح مثالیں جب آئیں گی تو کیا ایک تو ویڈیو کے اندر تو اس نے یہ کہا کہ جو ہمارا دور ہے نا یہ حضور علیہ السلام کے دور سے زیادہ سخت ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے. ہم نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتا یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت تھا؟ کیونکہ وہاں صرف کافر تھے، ہمارا مسلمانوں سے مقابلہ ہے. تو تم اس کے فالوور خود سمجھ جائے نا کہ یہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آیا ہے، مسلمانوں سے مقابلہ ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو آزمائش زیادہ نہیں ہوئی جتنی مجھے آزمائش ہے. کیا تم نبی ہو؟ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تم نئے دین کی بات کر رہے ہو. تو اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ ہمارا زمانہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے زیادہ سخت ہے. صحابہ کرام پر اتنی آزمائش نہیں آئی جتنی ہمارے اوپر آ رہی ہیں. تو یہ جو الفاظ اس نے سارے استعمال کیے ہیں یہ آپ اپنے لیے برداشت نہیں کریں گے، مرزا کے لیے برداشت نہیں کریں گے. تو سوچیں بزرگان دین کے لیے کیسے برداشت کیے جا سکتے ہیں، انبیاء کے لیے کیسے برداشت کیے جا سکتے ہیں، صحابہ کے لیے کیسے برداشت کیے جا سکتے ہیں. کئی ایک صحابہ کرام ہیں ان پر تنقید کر رہے ہیں. اور اس کے پاس یہی ہے، یہاں تک اس نے جملے بولے ہوئے ہیں کہ بعض انبیاء بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اتنے فالوور ہوں جتنے میرے فالوور ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی ایک شخص ذہنی طور پر کیا ہے، مریض ہے کیا ہے. اور اب بھی اس کے اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے. کس حوالے سے ٹھیک ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کیا آپ کو لونڈے لپاڑے کہا جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ اور اس کا معنی ناتجربے کار ہے. اور اسٹوڈنٹس کے جو ہے مرزا کے سارے ناتجربے کار ہے. اس معنی کے اعتبار سے ہم آج کے بعد لونڈے لپاڑے کہیں آپ کو، مرزا کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اور یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ دجل کا معنی ہے دھوکہ دینا. اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ نبی نہیں ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، تو دجال ہوئے نا.
یعنی عیسائی کہیں نہ کہیں، لیکن یہ اس نے توڑ مڑوڑ کے دوسری ویڈیو میں یہ کہہ دیا کہ وہ کہیں نہ کہیں لیکن مانتے تو ہیں نا. تو اب ہم اس کو بھی دجال کہیں گے، یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے امت کو. دجال کا معنی یہی ہے جو یہ بتا رہا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں. حالانکہ ہم اور آپ، دجال ایک بہت بڑی گالی ہے، لیکن اس معنی کے اعتبار سے تو ہوئے نا. یہ زبردستی وہ کہیں نہ کہیں دوسری ویڈیو میں یہ ایسا کہہ رہا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے ہم اس کو کہیں کہ یہ بھی دھوکہ دے رہا ہے، یہ بھی دجال ہے. کیا برداشت کریں گے؟ حوصلہ ہے مرزا کے فالوورز میں کہ یہ الفاظ برداشت کریں؟ تم لوگ مرزا کے لیے جو الفاظ برداشت نہیں کرتے، کئی عرصے سے وہ الفاظ خواجہ معین الدین چشتی، شیخ عبد القادر جیلانی اور داتا علی حجویری، اس کے علاوہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگان دین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اس نے وہ لفظ استعمال کیے. تم نہ اپنے لیے برداشت کرو گے نہ مرزا کے لیے، اور ہم بزرگان دین کے خلاف برداشت کرتے آ رہے ہیں. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی تو اب امت خاموش نہ رہے گی. یہ مثال میں کہا تھا، یوں کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا، یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا. کیا یہ تعویل مرزا دوسروں کی مانتا ہے کہ دوسروں پر جب یہ اعتراض کرتا ہے کہ فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، اور آگے سے ایک آ جاتا ہے جناب یہ مطلب نہیں ہے، تو کہتا ہے نہیں یہ کہانیاں نہیں کرواؤ، بس لکھ دیا گیا. تو ہم بھی اب کوئی تعویل مرزا کی نہیں مانیں گے. اس نے جو کہہ دیا یہ گستاخی ہے بس. اب یہ مطلب وہ مطلب والی بات نہیں چلے گی. آپ مطلب بتائیں تو آپ کا مطلب قبول کر لیا جائے، اور دوسرا کوئی مطلب بتائے کسی بات کا تو وہ قبول نہیں کیا جائے. بہرحال اس کے فالوور سے، اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ الفاظ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. جب آپ بزرگان دین صحابہ کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں کہ جناب حق بات ہے، ہم حق بات کہیں گے بھلے آگے کوئی بھی ہو، تو پھر مرزا کو حق کہو نا. آپ اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ اس کو سمجھاؤ، اس کو کہو کہ اس معاملے میں تو غلط ہے. خود مرزا کہتا ہے کہ جو اپنے استاد مانتا ہے، مولانا اسحاق ہو گیا، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے خلاف بھی کوئی بات آئے گی تو میں بولوں گا. تو تمہارا یہی نظریہ ہے نا کہ کسی کے خلاف بھی بول دو گے. تو کچھ اسٹوڈنٹس اس کے خلاف آئے میدان میں کہ جناب ہمارے استاد محترم سے غلطی ہوئی ہے، مثال سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے، اس کی نیت یہ نہیں تھی لیکن وہ لفظ غلط بولے اس نے. اتنا ہی کہہ دو نیت صحیح تھی، کچھ تو کہو، کچھ تو مانو. ساری امت غلط ہے، تم لوگ صحیح ہو. اپنے ایمان کی فکر کریں نوجوان، اس کے شکنجے سے باہر آئیں. اس کے الفاظ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور بالخصوص انجینئر کے فالوورز کو ہدایت عطا فرمائے.